اللہ نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کے لیے نبی بنا کر بھیجا، لیکن افسوس جیسے ہی اللہ کے نبی قوم سمود کو اللہ کے دین کی طرف بلانے لگے تو وہ ہنس ہنس کر اللہ کے نبی کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، اے صالح، اگر واقعی تو اللہ کا نبی ہے تو اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھا جو اس پورے شہر کو دودھ پلائے۔ تو بس جیسے ہی انہوں نے یہ سنا تو اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بلند کیا، اے اللہ، شاید تیرے اس قدرت کو دیکھ کر یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ اے میرے اللہ، ان لوگوں کو پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تو پہاڑ کو چیرتی ہوئی ایک اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ ان لوگوں کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ پوری قوم حیران ہو گئی اور اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے، اے لوگوں، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے۔ جو اللہ پہاڑ کو چیر کر اس اونٹنی کو پیدا کر سکتا ہے وہی اس کائنات کا حقیقی خالق ہے۔ اے لوگوں، پتھروں کو نہ پوجو، آگ کو نہ پوجو، اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ کے کرم سے وہ اونٹنی پورے شہر کو دودھ پلاتی تھی۔ اللہ کے نبی صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں، جو ساتھ میں چشمہ ہے ایک دن اس کا پانی تم پیو اور دوسرے دن یہ اونٹنی پیے گی جو تمہیں دودھ دیتی ہے۔ سب نے یہ بات تسلیم کر لی اور لوگ ایک دن چشمے کا پانی پیتے اور دوسرے دن اونٹنی کا دودھ، لیکن افسوس کہ شیطان ان لوگوں کو بہکاتا رہا کہ اس تالاب کے پانی پر قوم سمود کا حق ہے، اس اونٹنی کا نہیں۔ اور ایک شخص کو لالچ دی گئی کہ شہر کی سب سے خوبصورت عورت سے تمہاری شادی کروا دیں گے، بس تم ہمارا ایک کام کرو، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دو۔ اس شخص کا نام قطار بن صالح تھا جو ایک طاقتور اور وحشی انسان تھا۔ اس نے 9 گروہ بنائے اور یہ کہا کہ اونٹنی کو میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام پوری قوم کو سمجھاتے رہے، اے لوگوں، اللہ سے ڈرو، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، ایک دوسرے کا احساس کرو، ہوس اور لالچ اور نفسانی خواہشات سے مربع ہو کر ایک دوسرے کے لیے جینا سیکھو۔ لیکن افسوس وہ سب ان باتوں کا مذاق بناتے رہے۔ بالآخر ایک دن قطار بن صالح نے اللہ کی نشانی اس اونٹنی کے چاروں پاؤں بے دردی کے ساتھ کاٹ دیے اور پورا شہر تماشا دیکھتا رہا اور بڑے بے رحمانہ طریقے سے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ پورا شہر خوشیاں منانے لگا کہ ہم نے صالح علیہ السلام کے اللہ کی اونٹنی کو مار دیا، اور سب کہنے لگے، اے صالح، اگر تیرا اللہ واقعی ہی سچا ہے تو کہہ دے کہ ہم پر عذاب لائے۔ تو بس اللہ کے نبی صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دن میں اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور جو پتھروں کے گھر تم بنا کر رہتے ہو وہی گھر تم پر گریں گے اور تم فنا ہو جاؤ گے۔ سب ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور ان میں سے 9 لوگ سازش بنانے لگے کہ صالح اور اس کے خاندان کو قتل کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے گئے تو آسمان سے ایک پتھر ان لوگوں پر آ کر گرا، وہ سب کے سب فنا ہو گئے، اور وہیں سے اس قوم پر عذاب کی شروعات ہو گئی۔ اتنے میں پوری قوم کے چہرے سیاہ ہو گئے اور آسمان سے آگ برسنے لگی اور زمین ہلنے لگی۔ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام اور وہ لوگ جو صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، ان کے علاوہ سب کے سب فنا ہو گئے، اور یوں ظلم کرنے والوں کو اللہ نے زمین میں دفنا دیا۔ اللہ کے نبی صالح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کی لاشیں دیکھ کر آنکھوں کو نم کر کے فرمانے لگے، کاش تم لوگ ایک دوسرے کا احساس کرتے تو آج اس طرح رسوا نہ ہوتے۔ افسوس ہے کہ تم نے دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دیا۔ میں تمہارے لیے حق کا پیغام لایا تھا، لیکن افسوس تم لوگ حق کے پیغام لانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس قوم کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں ان کے گھر موجود ہیں۔ آج تک وہ علاقہ مدین صالح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر آپ ایمان لانے والے لوگوں کو ساتھ لے کر فلسطین کے علاقے رملہ میں رہنے لگے۔ پھر آپ نے باقی زندگی وہیں گزاری، اور پھر وہیں سے آپ نے دار فانی سے دار البقا کی طرف کوچ کر لیا۔ سلام ہو اللہ کا پیغام عام کرنے والے اللہ کے نبی صالح علیہ السلام پر۔